آج ہم جس بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے فنگل نیل انفیکشنز، جو کہ عموماً سردیوں کے موسم میں، برسات کے موسم میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر سماب صفدر ہے۔ میں سرٹیفائڈ اسٹھیٹک فزیشین، نیوکلیئر میڈیسن اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوں اور گزشتہ 8 سال سے راولپنڈی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ فنگس کی خاص بات یہ ہے کہ فنگس آپ کے ہر ٹیمپریچر ویریشن میں گرو کر سکتا ہے، چاہے وہ سردیوں کا موسم ہو، شدید ہبس والا، گرمی کا موسم ہو، نمی کا موسم ہو، جہاں بھی اس کو موئسچر ملے گا وہ گرو کر جاتا ہے۔ اس کی علامات میں اگر ہم بات کریں تو جلد پہ یا آپ کے ناخن کی تہہ پہ، سطح پہ سبز رنگ کا ایک مادہ ڈیولپ ہو جانا، ناخن کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، کمزور ہو جانا، یہ سب اس کی علامات میں شامل ہے۔ اس طرح کے فنگل انفیکشنز میں ضرورت ہمیشہ اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ٹائملی پک کریں۔ خود سے ادویات لگانا یا اسٹیرائڈ کریمز لگانا جو کہ فنگل انفیکشنز کو اور زیادہ سویئر کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہیں کہ آپ کا پروگنوسس، آپ کا ڈائگنوسس بھی ڈیلے ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگلی آپ کی ٹریٹمنٹ کو بھی کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے کیسز میں آپ کی جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اس میں ایک اچھا اینٹی فنگل جو کہ تقریباً 4 سے 6 ہفتے تک کنٹینیو ہو سکتا ہے، اور مریض کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، فنگل انفیکشن کا ایکسٹینٹ دیکھتے ہوئے اس سے بھی آگے اس کا کورس کو لے کر جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹاپیکل کریمز جو کہ ٹاپیکل اپلیکیشن کے لیے دی جاتی ہیں، اینٹی فنگل کریمز، وہ بھی اس کی ٹریٹمنٹ میں رول پلے کرتی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی پیشنٹ کو اس طرح سے اینٹی فنگل آئنٹمنٹ یا اینٹی فنگل ڈرگ ایڈوائز کی جاتی ہے، ان کو ہمیشہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا صبر کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور یہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہر وہ مریض جو بیچ میں اپنی اینٹی فنگلز کی ٹریٹمنٹ کو سٹاپ کر دیتا ہے ڈاکٹر کی مشاورت کے بغیر، یا پھر وقفے سے اپنی مرضی سے اس کو جاری رکھتا ہے، تو ایسے فنگل انفیکشنز ریزسٹنٹ فنگل انفیکشنز بن جاتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ 6 ہفتے سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ فنگل انفیکشنز ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کو یا تو شوگر کا مرض لاحق ہو، یا پھر جن کی قوت مدافعت کمزور ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امیونٹی ویک ہے مریض کی۔ ان پیشنٹس کے اندر ہمارے پاس فنگل انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر وہ مریض جو درمیان میں اپنی اینٹی فنگل کی میڈیکیشن کو یا ٹریٹمنٹ کو سٹاپ کر دیتا ہے اور پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد کنٹینیو کرتا ہے جبکہ مرض جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسے کیسز میں بھی ہمارے پاس ریپیٹڈلی اس ایک مریض کے اندر فنگل انفیکشن کا تناسب ہمیں بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ بار بار اس چیز کو رپورٹ کرتا ہے۔ تو اس میں ہمیشہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہے تو آپ اس کے لیے اپنی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی ہائیجین کو پریفر کریں، اور امیونو کمپرومائز پیشنٹس جن کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، پریگننٹ فیمیلز، دودھ پلانے والی مائیں، اس کے علاوہ وہ مریض جو کینسر کی کیمو تھراپی یا کسی بھی اس طرح کی ادویات پہ ہوتے ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو سپریس رکھتے ہیں، جس میں اسٹیرائڈز کی یوزیج بھی ایک کمپوننٹ ہے۔ ہر وہ پیشنٹ جو کہ ایکسیسو اسٹیرائڈز، آئٹروجینک اسٹیرائڈ کا بھی یوز کر رہا ہے، اس کے اندر بھی اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ضرورت اسی بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں ایک بار فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو آپ اس کو پراپرلی پرسیو کریں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ پلان جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو 4 سے 6 ہفتے یا اس سے زائد میعاد کے لیے دیا ہے اس کو فالو کریں، اس کو مکمل کریں تاکہ یہ ریزسٹنٹ یا ریکرنٹ فنگل انفیکشن کی طرف نہ جائے۔ شکریہ۔ اگر اس سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔